ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ لہب آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ لہب مکی صورت ہے اور اس کے ثواب کے حوالے سے، اس کی تلاوت کے ثواب کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اگر کوئی اس صورت کو، جس کا زیادہ فوائد اس کے ذکر نہیں ہے، بس ایک مختصر سا فائدہ اس کے پڑھنے کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں تکلیف ہو، پیٹ میں کسی کی تکلیف ہے، درد ہے، یا اس میں جیسے بعض اوقات ایسے ٹیسیں اٹھتی ہیں یا اس قسم کے مسائل ہیں، یا ویسے معدے میں تکلیف ہے، تو وہ شخص اس صورت کو پڑھے یا کوئی اور شخص اس پر پڑھے تو اس کو اس تکلیف سے افاقہ ملے گا۔ سورہ تبت یدا ابی لہب کو، اس صورت کا نام ایک یہ بھی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، لہب کے نام سے بھی ہے، اور اس صورت کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں، یہ نام بھی اس صورت کا رکھا گیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ زیادہ اس صورت کے معنوی اور عرفانی یا معلوماتی حوالے سے بات ہوگی، چونکہ اب یہ صورت اس سے زیادہ اس کے یہاں نہیں لکھے ہوئے ہیں، تلاوت کے فوائد زیادہ نہیں لکھے ہوئے ہیں، تو معنی کے لحاظ سے یہ صورت نفرین پر مشتمل ہے۔ نفرین پر بعض صور ہیں جو اس قسم کی ہے، کلام کا ایک ڈھب ہے۔ قرآن کیونکہ ہر قسم کی کلام پر مشتمل ہے، اور اس میں ہر قسم کی کلام کی جو بلندی ہے، جو اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے کلام کا، اس کو پیش کرنا ہے، چونکہ اعجاز یہی ہے، معجزہ اسی میں ہے، قرآن کا اسی کلام میں ہے، تو قرآن نے کئی صورتوں میں اس انداز میں بات کی ہے، کلام اس انداز میں کیا ہے، جیسے ویل للمطففین، بربادی ہے ان کے لیے جو وزن کم کر کے تولتے ہیں۔ اسی طرح یہ صورت بھی اسی انداز میں نفرین پر مشتمل ہے، یعنی خدا کریم کی طرف سے ایک اعلان بربادی ہے، اور
خصوصیت اس صورت کی ایک اور بھی یہ ہے، پورے قرآن میں فیوچر کی کسی شخصیت کا نام تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، مستقبل کے بارے میں کسی شخص کا نام ذکر نہیں ہے، ماضی اور تاریخ کے حوالے سے صرف انبیاء کے نام موجود ہیں، یا جو کوئی پاکیزہ ہستیاں جیسے حضرت مریم۔ اس کے علاوہ ماضی میں کسی شخص کا نام یا حال اور ماضی میں کسی شخص کا نام ذکر نہیں ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں جو افراد موجود تھے ان میں صرف قرآن میں 3 نام ذکر ہیں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کا نام ماضی میں سوائے بعض انبیاء کے کسی کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا ہے، مثلاً حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، اسحاق، یہ سارے نام آئے ہیں، انبیاء کے نام ہیں، لیکن باقی اس سے ہٹ کر کوئی ایسا نام نہیں ہے۔ ممکن ہے 2 اور نام بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہیں، وہ بھی اس وقت شاید ایک حامان کا لفظ ہے، ایک حامان کا نام ہے، اور ممکن ہے اس طرح بہت کم سمجھے کہ نام ہیں جو کہ ذکر ہے۔ حال میں جب نبی موجود تھے تو قرآن میں جو نام آئے ہیں ان میں خود نبی کا ایک نام ہے، 2 دفعہ قرآن میں حضرت کا نام ذکر ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور بندوں کے نام بھی ہیں، جن میں ایک نبی کے غلام زید کا نام ہے اور ایک نام نبی کے سگے چچا کا نام ہے جو اس صورت میں یہ جس کے بارے میں نفرین کی جا رہی ہے یہ ہاشمی سید ہے۔ یہ اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں معیار نسب نہیں ہے، خدا کے سامنے جو چیز مہم ہے وہ نسب نہیں ہے، کردار ہے جس سے تقویٰ بنتا ہے۔ میں بھی اس کی وضاحت اور بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو ناموں کی بات ہو رہی تھی، اب اس میں کہ زید کا نام خوب اس کا نام شاید اس لیے ہے کہ نبی نے اس کے ذریعے اپنے معاشرے میں ایسا قانون نافذ کیا ہے کہ اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ الہی نظر میں، محمدی نظر میں، اسلام کی نظر میں کوئی مالی برتری، کوئی نسبی برتری، کوئی اور اجتماعی برتری کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ جو چیز مہم ہے وہ شخص ہے اور شخص کا کردار ہے۔ بتایا ہے نا ہم دوستوں کو کہ زید ایک بچہ تھا، پرانے زمانے کے انداز کے مطابق کچھ لٹیرے ڈاکو گئے کسی جگہ پر، اس قبیلے کو انہوں نے لوٹا، ان کے مردوں کو بھی پکڑ لیا، ان کی عورتوں کو بھی پکڑ لیا، ان کے بچوں کو بھی لے گئے، مال بھی لوٹ لیا، ہوتا بھی ایسے ہی تھا، مردوں کو بھی بیچ دیا، عورتوں کو بھی بیچ دیا، یا جیسے بھی رکھ لیا، کچھ کو بیچ دیا، مردوں کو بھی کچھ کو اپنا غلام بنا لیا، کچھ کو غلام کے طور پر بازار میں جا کر بیچ دیا، بچوں کو بھی اسی طرح بیچ دیا بطور غلام، کیونکہ ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، پھر وہ مجبوراً غلام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔
تو اس زید کو بھی اسی طرح ان ڈاکوؤں نے بازار میں بیچا۔ حضرت خدیجہ کے کاروان میں سے کسی نے اس کو خریدا، چھوٹے بچے کو، اور اپنے پاس رکھ لیا۔ جب حضرت کی شادی ہوئی ختمی مرتبت کے ساتھ، نبی آخر زمان کے ساتھ، تو ان کو ہدیہ کر دیا، دے دیا، یہ غلام ان کو دے دیا۔ تو حضرت نے ان کو اپنے پاس اس انداز میں رکھا، تھا غلام لیکن اس انداز میں رکھا کہ جیسے سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ حضرت کا بیٹا ہے۔ اتنے پیار محبت اور اتنے قرب کے ساتھ اس کو رکھا۔ اور پھر حضرت نے اتنا کیا کہ اپنی ایک رشتہ دار، وعلیکم السلام، جو کہ حضرت کی رشتہ دار تھی اور قریش خاندان کی تھی اور بڑی معتبر سمجھی جاتی تھی، اس کا والد معتبر تھا، تو اس کی بیٹی جو ہے وہ بہت ہی ظاہری طور پر بھی بہت اپنے آپ کو جمیل و حسین سمجھتی تھی بھی ایسے جیسے کہ تاریخ میں ہے، اور وہ تو کسی کو ایسے کسی عام شہری کو بھی وہ اتنے کوئی چیز نہیں سمجھتی تھی، جائے کہ زید جیسا غلام ہو اور اس کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو حضرت نے اس سارے معاشرتی قیدوں اور بندوں اس جو بنے ہوئے قوانین، غیر حقیقی قوانین تھے، ان کو توڑتے ہوئے حضرت نے اس خاتون کی شادی اس زید کے ساتھ کرا دی۔ اس زید کا نام یہاں قرآن میں، ہر چند وہ شادی پھر چل نہ سکی کہ بھائی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ذکر ہے اس کا۔ دوسرا جو ہے نا، حضرت کے یہ جو حضرت کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا لہب، ابو لہب، جسے بعد میں کنیت دی گئی، اصل میں ان کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بتوں میں سے ایک بت تھا، تو وہ اپنے آپ کو جیسے ابھی ہمارے ہاں عبد الرحمن اور عبد الحکیم اور عبداللہ، اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اس وقت اس طرح میں ہوتا تھا۔ تو اب اس کا نام عبد العزیٰ تھا، بعد میں اب کس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا، کہتے ہیں کہ وہ اتنا سفید رنگ اور سیاہ سفید، سرخ و سفید اس کا چہرہ ہوتا تھا کہ جیسے اس سے ایسے لگتا تھی بھائی ایسے آگ کی طرح سرخ و سفید، اس لیے اس کو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو، آگ کا شعلہ ہوتا ہے اس کو لہب کہتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام ابو لہب بن گیا اور مشہور ہو گیا۔ اب اس کے بھی قرآن میں نام لینے کی وجہ کیا ہے، اور حال میں، یعنی یہ کتنی ایک قسم کی، اگر کسی کا فیور میں، کسی کی فیور میں نام قرآن میں آ جائے کسی کے اس میں، تو اس کی بلندی دیکھیں کہ کتنی ہوگی، اور اگر منفی طور پر اور لعنت اور نکوہش اور اس طرح کی بربادی، نفرین کے طور پر کسی کا نام قرآن میں آ جائے اور وہ موجود بھی ہو، تو اس کی کیا حالت ہوگی اور اس کے کیا صورتحال ہوگی۔ تو بہرحال حضرت کے یہ چچا بنتے ہیں کہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک تھے، اور مالدار بھی تھا یہ شخص، لیکن حضرت کے ساتھ ضد میں، مقابلے میں، اور وہ بھی ایسا مقابلہ جو جاہلانہ طرز پر ہو، یعنی جس میں بس یہ ہے کہ جتنا نقصان جسمانی یا روحانی یا جو بھی معاشرتی یا جس انداز میں بھی ہو پہنچایا جائے، جو تکلیف ممکن ہو پہنچائی جائے۔ یہ اکیلا بھی نہیں ہوتا تھا، اس کی بیوی بھی حتیٰ اس کے ساتھ ہمراہ تھی اور ہمکار تھی، وہ بھی جہاں حضرت نے گزرنا ہوتا تھا وہاں
کانٹے دار جھاڑیاں آ کے ڈال دیتی تھی. حضرت نے صبح جہاں سے گھر سے نکلنا ہے تو گھر کے باہر پہلے پہلے کانٹے پڑے ہوتے تھے، اور ایسے کہ ایک تکلیف کی صورت حال بنائے رکھتی تھی. اکثر اس طرح یہ کرتی تھی. پھر یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ وہ خاتون ہر جگہ اپنا کام کرتی رہتی تھی، اور حضرت کے بارے میں اسی طرح منفی پراپوگنڈا کیا، بدگوئی کیا، جو اس سے ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے. ابو لہب بھی اسی طرح جو تکلیفیں دے سکتا تھا، جہاں مانے بن سکتا، جہاں رکاوٹ بن سکتا تھا وہ بنتا تھا اور خرابیاں کرتا تھا. اپنے مال کو اس کام میں استعمال کرتا تھا، مالی مدد کرتا تھا ان کی جو مخالفوں، ڈراتا دھمکاتا تھا ان کو جو حضرت کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور مسلمان ہونا چاہتے تھے، اور باقی سب چیزیں تاریخ میں اس کی درج ہیں کہ یہ کیسے منفی قسم کے لوگ تھے. البتہ وہ بات جو میں نے پہلی کہی ہے پھر کہوں کہ یہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہاشمی جو ہوتے ہیں، ہاشم کی اولاد کو کہتے ہیں. یہ عبد المطلب سے ایک دو نسلیں پہلے کی اس میں آتے ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہاشم اور عبد مناف کی اولاد میں سے پھر ہاشم اور شمس جو کہ امیہ کے نام سے تھا، یہ آپس میں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے یا جڑواں تھے. تو ایک اور رنگ کا نکلا، ایک اور رنگ کا. تو ایک اتنا اچھا کہ ہاشمی خاندان شرافت میں مشہور ہو گیا، اور ایک امیہ جو کہ دوسرے سلسلے میں چلا گیا، اور ان کی یعنی لڑائی جھگڑے اور بدماشی، سیاست اور اس قسم کے کاموں میں انہوں نے اپنا نام کمایا اور مشہور تھے آپس میں. ان کی پھر بنتی بھی نہیں تھی، اپنے چچیر تھے آپس میں. تو بعد میں اس کی جو نسل تھی وہ آپس میں کزن اور چچیر بنتے تھے، جو پھر اسی طرح مخالفت در مخالفت چلتی آئی، اور آخر کب تک یہ سلسلہ اس طرح پھر دین اس طرف آ گیا، شرافت والی سائڈ پہ خدا نے نبی بنا دیا حضرت کو، وہ بھی ہاشمی سائڈ پہ آ گیا. تو اور بھی مزید مخالفت تیز ہو گئی، کیونکہ ادھر پہلے کیا نامداری تھی کہ اب اس سے بھی زیادہ نام ان کا مشہور ہو گیا ہاشمیوں کا. تو یہ بھی ہاشمی تھا، ہاشم کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد میں سے تھا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ سید بھی ذرا پیچھے سے شروع ہوتے ہیں. سادات کی لڑی جن کو سادات کہتے ہیں، وہ نضر بن کنانہ کی اولاد کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں جو کہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سید ہیں. البتہ یہ ہے کہ فاطمی سید جو ہے یہ محدود ہیں. ہاشمی سید بہت ہیں، فاطمی سید جو ہیں وہ بنی عباس بھی سارے سید تھے، یہ جنہوں نے حکومت کی ہے اور جنہوں نے ظلم ڈھایا اہل بیت پر بہت زیادہ، یہ بھی سارے سادات تھے نا. یہ بھی ابن عباس، جو عباس ابن عبد المطلب تھے ان کے بیٹے تھے یہ سارے، یعنی حضرت کے چچا کے لڑی تھی یہ ساری بنو عباس جو ہیں. تو بہرحال ایک تاریخ بڑی عجیب ہے، اور ہم تھوڑے سے نا ایسے کچھ چیزوں کو جانتے ہیں معاشرے میں اور کچھ کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خاص قسم کے ذہن ہمارے بن جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس لڑی سے مربوط ہو مثلا سادات کی، تو وہ حتماً کوئی پاکیزہ تینت اور پاکیزہ سلسلہ ہی اور الہی راستے پہ چلنے والا ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لتعارفوا، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ لتعارفوا، تاکہ
صرف ایک دوسرے کی آپ پہچان کر سکیں، معیار نہیں ہے۔ لیکن آخر میں کہا ہے کہ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ کا قرب صرف اس کو حاصل ہے جو کون ہو، جو متقی ہو، جو صاحب کردار ہو۔ نسب کسی طرح کسی کی کوئی اہمیت اس حوالے سے نسب کی نہیں ہے۔ اگر نسب میں جیسے کہ قرآن نے ازواج نبی کے بارے میں کہا نا کہ اگر آپ اچھا کریں گی تو ایک ثواب اور جو عام ثواب ہے، اور ایک ثواب اس بات کا کہ آپ نبی کا آپ نے احترام رکھا ہے، نبی کے ساتھ آپ کے تعلق کا آپ نے پاس رکھا ہے، ایک وہ ثواب ملے گا، دگنا ملے گا، ضعفین، دگنا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے غلط کیا تو یہ نہیں کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ کی بچت ہوگی، بلکہ آپ کو دگنا ہی عقاب بھی ملے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے یا غلط کام پہ چلے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کی حرمت کا دھیان بھی نہیں کیا ہے، آپ اپنی وجہ سے، آپ کی وجہ سے نبی کا جو ہے وہ داغدار ہوا ہے نام، کہ آپ کی وجہ سے نبی کے لیے بھی بدنامی کا باعث آپ بنے ہیں، تو تب ایک گناہ وہ بھی ہوگا۔ تو ابو لہب بھی ان افراد میں سے بنتا ہے کہ جو حضرت کے مخالفین میں سے تھا اور کسی طرح دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے گھر کا بندہ، اپنا سکا چچا، اور وہ کسی طرح مان بھی نہیں رہا ہے اور مخالفت بھی بہت اعلیٰ درجے کی مخالفت کر رہا ہے۔ اتنا مخالف تھا کہ جتنا اس سے ہو سکا تکلیفیں پہنچائیں، لیکن اس کے بعد جب بدر میں جنگ بدر جب حضرت مدینہ کی طرف تشریف لے آئے اور مدینہ میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے، قریشیوں نے، مشرکین مکہ نے مل کر حملہ کرنے کی کوشش کی، مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آگے تھے، مدینہ کے قریب جگہ ہے وہاں، تو وہاں جنگ ہوئی اور ان لوگوں کو، قریشیوں کو، ان مشرکوں کو شکست ہوئی۔ ان کے جو پہلوان تھے، لڑاکے لڑنے والے اچھے اور نامدار پہلوان بھی تھے لڑنے والے، وہ بھی مارے گئے۔ جب یہ خبر واپس مکہ میں پہنچی تو یہ بندہ بہت پریشان ہوا، بہت دکھی ہوا، اور غم اتنا اسے ہوا، اتنا غمگین ہوا کہ 7 دن کے اندر مر گیا۔ پہلے بھی یقیناً اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی تو کیا بن گئی ہوگی، ایک قسم کی جہنمی زندگی بن گئی ہوگی۔ لیکن پھر جب یہ معرکہ ہوا بدر کا، تو اس میں قریش کے جو بڑے بڑے نامدار پہلوان مارے گئے، سردار مارے گئے، جو کہ اس کے کچھ رشتہ دار بھی بنتے تھے، تو پھر تو اس سے بالکل ہی برداشت نہ ہو سکا، اور بالآخر یہ 7 دن کے اندر مر گیا۔ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یعنی بیکار ہوئے، بیکار ہوں۔ اب یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کریم خبر دے رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، یعنی اس کے کام ناکام ہو گیا ہے، اس نے جو کچھ کرنا تھا اب وہ نہیں کر سکتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اپنی طاقت کے ساتھ کرنے کو، کیونکہ اس کے پاس روحانی زور تو نہیں تھا، جتنا تھا اس کے پاس فزیکل اور جسمانی زور تھا، یعنی یا مال کا زور، یا اولاد کا زور، یا اپنے بازوؤں کا زور۔ تو اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی بیکار ہوئے، ضائع ہوئے، خسران میں گیا، اور خود بھی خسران میں گیا، و تب، اور خود بھی کس میں گیا؟ خسران میں اور خسارے میں گیا۔
یدا دونوں ہاتھ کو کہا ہے، اس لیے کہا ہے کہ شاید مال اور اولاد دونوں مراد تھی، کہ مال اس کا بھی ایک ہاتھ اس کا مال کے ذریعے بنتا تھا، ایک ہاتھ اولاد کے ذریعے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، ان کی بڑی پہنچ ہے، یا یہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کام اس کے ہاتھ میں. ہاتھ میں کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے زور کے اندر ہے، اس کی طاقت میں ہے یہ چیز. یعنی وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے. تو ہاتھ کا معنی یہ ہاتھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طاقت، زور، اور جس کے ذریعے بندہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے وہی انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہاں کہا ہے تبت یدا ابی لہب، بیکار ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، یا ہوں، اگر دعائیہ ہے نفرین ہے تو ہوں. پھر یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ، اور وتب، اور خود بھی برباد ہو یا برباد ہوا. کیسے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی پوری نہیں کر سکے اس کا مال اور وہ جو اس نے کمایا ہوا تھا. ایک تو مال ہے نا جس کو سب سمجھتے ہیں، مال تو ظاہری چیز ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کتنے مال ہیں. آج کل مثلا کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو بینک بیلنس ہوتا ہے، یا اس کے پاس گاڑیاں ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، یا پراپرٹی، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسٹس ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں بھی اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یعنی تاثیر. معاشرے میں بندہ مؤثر ہوتا ہے، جسے کریڈٹ آپ سمجھ سکتے ہیں. کریڈٹ ایک اندیکھی چیز ہوتی ہے، یعنی جو چیز سامنے نہیں ہوتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، لیکن کریڈٹ بھی ایسی چیز ہوتی ہے، یا جسے گڈ ول آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو بندہ کماتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نام کی وجہ سے آپ کچھ بھی نہیں دیں، صرف آپ کے نام کی وجہ سے کئی کام ہو جاتے ہیں. فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کا اتنا بازار میں یا مارکیٹ میں نام ہے کہ آپ فون کر دیتے ہیں کہ بھائی 2 ٹرک یہ چیز بھیج دیں، تو وہ دیر بھی نہیں لگاتے ہیں، اور آپ کے اس کریڈٹ کی وجہ سے کہ جو آپ کا نام ہے، جو آپ نے اپنی گڈ ول کمائی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر وہ بندہ، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر میں چیک یا پیسے اس کے میرے پاس پہنچ جائیں گے، اور وہ کسی مشکل میں نہیں. تو یہ ایک علیحدہ کمائی ہوتی ہے، یہ چیز بھی بندہ کماتا ہے. تو یہ اس زمانے میں بھی اسی طرح جیسے ابھی ہے، تو اس زمانے میں وما کا سب کھلی بات ہے، یعنی جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوا ہے، عزت، احترام، کریڈٹ، اعتبار میں جو انسان کا اس میں ہوتا ہے، جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ ایک کمائی جانے والی چیز ہے، اور اس کو بھی خدا کریم نے سب چیزیں شامل کی. یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے، چاہے فزیکل موجود ہے، چاہے وہ جو اس نے کمایا ہوا ہے. اگر فرض کریں کوئی سمجھتا ہے کہ اس کا نام ہے، کیونکہ وہ مالدار تھا اور ایک تاجر بھی تھا اور سلسلے تھے اس کے، تو یقیناً اس نے بہت کچھ اس حوالے سے کما رکھا تھا. تو سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا بیکار جائے گا اور اس کے کسی کام نہیں آئے گا. یہ تو ہے یہ دنیا کے حوالے سے، یعنی دنیا میں جو چیز موجود ہے، جو اس کے ساتھ برتاؤ ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو اس کی ہے وہ تباہ ہونے جا رہی ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے چھننے جا رہی ہے، اور اس کا کسی کام میں، یا جو وہ چاہتا ہے. دیکھیں نا، جب بندے کا مسئلہ حل نہ ہو، جب وہ چیز جو چاہ رہا ہے وہ پوری نہ ہو، وہ چاہتا تھا کہ نبی اور نبی کا کام ختم ہونا چاہیے. ایک کس طرح ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا یتیم لڑکا جس کی کوئی خاص ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ اتنا ہو گیا کہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ یہ پچھلے جو آپ کر کے آ رہے ہیں اس کو چھوڑے اور وہ بات مانیں جو وہ کہہ رہا ہے. یہ ہوتا کون ہے؟ اس طرح کی اس کی سمجھ تھی، سوچ تھی اس ابو لہب کی. خوب یہ ایک خون ہو تو ایسے ہوتا ہے. اکثر ویسے بھتیجوں اور چچوؤں کی کیا ہوتی آپس میں، وہ ایک خاص قسم کی ہوتی بھی ہے. ماموں اور بھانجے آپس میں بہت قریب رہتے ہیں، اور چاچو اور بھتیجے جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ ان میں
ٹینشن موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ اوپر سے ایک خون سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو، وہ کہتا ہے تم کلو ہو تو میں بھی کلو ہوں، ہیں جی. تو لیکن وہ جو دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں ماموں، تو ان کے ساتھ اکثر جو ہے وہ بھانجوں کی بن کے رہتی ہے. ایک طبیعی طور پر بھی آپ دیکھ لیں تقریباً ایسے ہوتا ہے زیادہ اس طرح. تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھتیجا یہ کیا چیز ہے، یہ ہمارے سامنے بول رہے ہیں اور ہمیں کچھ بتا رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اپنی طرف سے تھوڑی کوئی چیز ہے، یہ خدا کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں. اور یہ جو چیز کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ خدا کی بات کر رہے تھے. وہ تھوڑے ہی آپ کے اوپر کوئی اپنی ذاتی چڑھائی تھوڑی کرنا چاہتے تھے. نبی تو اتنے خاضع تھے، اتنے سب کے سامنے بچھے رہتے تھے اور کسی کو کچھ بولتے نہیں تھے. تو یہ تو دنیا میں ان کے لیے بربادی اور نابودی کا پیغام. اس کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سیصلی نارن ذات لہب، یہ بس تھوڑے ہی ٹائم میں، آپ جانتے ہیں نا سین جو ہے مضارع پہ داخل ہوتی ہے تو تھوڑے زمانے بعد کی بات کرتی ہے، اور جب سوفا داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا زیادہ لمبا زمانہ بعد میں استقبال میں آئے گا. تو سیصلہ کہہ کر یہ کہا ہے کہ یہ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی ٹائم میں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بتایا عرض کیا ہے کہ یہ بہت صورت نازل ہوئی ہوگی مثال ہجرت سے کچھ سال پہلے. کتنا پہلے نازل ہوئی ہوگی؟ 3-4 سال پہلے ہی نازل ہوئی ہوگی. اتنی تکلیفیں پہنچا چکا ہوگا، اتنی خرابیاں وہ کر چکا ہوگا کہ اتنا اس پر خدا کریم کا غضب ہے کہ ایک صورت اس کے نام پر جو ہے وہ قرآن کی بھیج دی. تو اس کا مطلب ہے وہ پچھلے 10 سال سے بعثت سے لے کر بہت سالوں سال حضرت کو تکلیفیں پہنچا چکا ہوگا اور اتنے خراب کام کر چکا ہوگا. اب ہجرت کے قریب شاید یہ صورت نازل ہوئی ہے، تھوڑے ہی عرصہ پہلے. اور اس کے بعد ہجرت، اور ہجرت کے بعد کتنے ٹائم میں جنگ بدر ہوئی ہے؟ دوسرے سال تو جنگ بدر ہو گئی ہے، یعنی حضرت مدینے آئے ہیں 1 سال رہے ہیں اور دوسرے سال حملہ ان پہ ہو گیا ہے. تو ٹوٹل ملا کے یہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد جو اندازے کے مطابق بن رہا ہے 5-7 سال یا 4-5 سال کی بات ہے کہ یہ بندہ مر گیا. اور اس لیے کہا ہے سیصلی نارن ذات لہب، یہ ابھی بھونا جائے گا، ہیں جی بھونا جائے گا. یہ آپ کو بتایا نا صلاح یصلا، یا یہ جو باب ہے سواد لام اور یہ کہ اس کا معنی ہوتا ہے بھوننا. جیسے یہ نہیں بعض اوقات کوئی چیز آپ گوشت بھونتے ہیں انگاروں پہ، آگ پہ، تو انسانوں کو بھی وہاں بھونا جائے گا. تو فرمایا کہ اس کو بھونا جائے گا نارن، آگ پر، ذات لہب، وہ بھی ذات لہب ہوگی، یعنی شعلہ ور آگ پر اسے بھونا جائے گا. یہ اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کیونکہ جہنم کے ناموں میں سے بھی ایک ذات لہب ہے، تو وہ بھی اس آگ میں جو ذات لہب ہے اس میں اس کو بھونا جائے گا، جلایا جائے گا. تو ایک چیز جو یہاں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں قرآن کی دوسری آیات میں جہنمی کے لیے، جو جہنم میں جنہوں نے جانا ہے ان کے لیے سوفا کہا ہے. سوفا یعنی بعد میں ہوگا، یعنی وہ جو یوم حشر کے بعد طے ہوگا. اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہاں وہ آگ میں جلیں گے. اور جنتیوں کے لیے بھی ہے کہ یا نبی کو بھی کہا ہے سوفا یوسی کا ربوں کا، کہ اللہ آپ کو آخرت میں بھی بہت کچھ بھی دے گا. تو یہاں سوفا نہیں کہا ہے، سین کے ساتھ کہا ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ قبر میں جاتے ہی، جیسے ہی یہ مرے گا اور قبر میں جائے گا تو اس کا حصہ، اس کا سلسلہ جو ہے کس کا، ٹریٹمنٹ کا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ جو برتاؤ ہونا ہے وہ بہت جلدی شروع ہو جائے گا. یہاں سین کا سیصلی نارن ذات لہب، ہو سکتا ہے قبر میں ہی اس کے ساتھ یہ برتاؤ اور یہ جو اس کو ذات لہب کے حوالے کرنے تو ہو جائے. اور کون؟
اکیلے میں؟ کہا نہیں، وامرأتہ، اور وہ جو اس کی زنانی ہے، جو اس کی، یہاں لفظ اسی طرح بولا ہے اس لیے میں نے یہ ترجمہ زنانی کا اس کا کہا ہے، نہیں کہا ہے کہ اس کی زوجہ، کہا ہے کہ اس کی وامرأتہ، اور وہ جو اس کی جو اس کی عورت ہے۔ اب اس کو جب اپنے دوسرے الفاظ میں بعض اوقات کہتے ہیں تو جو اس کی کیا ہے، جو اس کی زنانی، وامرأتہ، زوج نہیں کہا ہے اس کے لیے کہ بھائی وہ اس کی بیوی ہے، ہاں، جو اس کی عورت ہے۔ عورت کی خاصیت کیا تھی؟ حمالۃ الحطب، جس کا کام یہ تھا کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے رکھتی تھی، یعنی لکڑیاں یا یہ جو ایندھن ہوتا ہے اس کو اٹھائے رکھتی تھی۔ اب اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین، ایک تو یہی کہ حضرت کے لیے یہ جو کانٹے بچھاتی تھی وہ کچھ اس طرح شاخیں ہوتی تھیں کانٹوں والے درختوں کی، جو جھاڑیوں کے جو کٹے ہوئے قطعات ہوتے تھے وہ، یا یہ ہے کہ حمالۃ الحطب یعنی آگ پھیلائے رکھتی تھی، آگ اٹھا کے ادھر ادھر چلتی تھی۔ حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی، حطب یعنی جس کے ذریعے جلایا جاتا ہے، ایندھن، وہ لکڑی جو جلائی جاتی ہے حطب، ہاں، تو وہ اس کو اٹھا کے ادھر ادھر، یعنی چغل خور تھی پرلے درجے کی، یعنی اس کا کام ہی صرف یہ تھا کہ ادھر سے بات اٹھائی ادھر پہنچائی، ادھر سے اٹھائی ادھر گئی، ادھر گئی ادھر گئی، ہاں جی وہ پتہ ہے، ہاں یہ ہوگی، پتہ ہے یہ ہوگی، ہاں جی، اس طرح سارے جہاں جہاں ہو سکے بات تھوڑی سی ہوئی اس کو بڑھا کر، تھوڑا سا اس میں رنگ لگا کر، صحیح چمکا کر آگے پہنچا دی، اور اگلے بھی بندے متاثر ہوتے ہیں، باتوں سے متاثر ہوتے ہیں انسان، ہاں، تو وہ آگے پھر وہ اس طرح جو ہے ان کو اس طرح ذہن بنا دیا کہ پھر وہ ایکشن لیتے ہیں، اور ایکشن کے بعد پھر ری ایکشن، اور پھر پوری فیل، ہیں جی، ایک سلسلہ چل پڑتا ہے نا، ایک چھوٹی سی چغلی سے پوری ایک کہانی بن جاتی ہے اور سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اور تو امراتہ، اور اس کی عورت بھی اسی طرح بہت جلدی آگ کے حوالے ہوگی، حمالۃ الحطب، جو کہ اس ایندھن کو اٹھانے والی ہے۔ اور اس کی ایک اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ دنیا میں جب تک وہ تھی نا تو بڑے ہار سنگار اور بڑے ایسے وہ پہنے ہوئے ہوتی تھی سونے کے، اور بہت ہی قیمتی ہار پہنتی تھی گردن میں، اور اس کا مطلب ہے اس کے ہار سب دیکھتے بھی تھے کہ سب کو پتہ تھا، فی جیدہا، جید کہتے ہیں یہ گردن کے اس حصے کو جہاں خواتین ہار یا اپنے وہ جو گلے کا زیور ہوتا ہے وہ پہنتی ہیں۔ تو ادھر کیا ہوگا جی، اے اللہ ادھر تو بڑے اس نے یہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہار سنگار، تو خصوصی طور پر اس کا بھی ذکر ہے کہ وہاں کھجور کا بٹا ہوا ایک رسہ اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، ادھر تو یہ ہے نا، تو ادھر بھی ایک ہار اس کو پہنایا جائے گا، ہاں جی، وہ جو گردن میں، یہاں تو یہ سونے والا ہار ہے نا اور یہ سلسلہ ہے، تو وہاں بھی اس کے گلے میں ایک ہار ڈالا جائے گا، لیکن وہ ہار کون سا ہوگا جی، وہ کہتے ہیں کہ حبلن، ایک رسہ ہوگا، من مسد، وہ جو کھجور کے ہوتے ہیں تن کے چھلکے، اور اس سے بنا ہوا جو بہت مستحکم قسم کا اور سخت قسم کا وہ رسہ ہوتا ہے، اور تکلیف دہ ہوتا ہے، اگر گردن میں کسی کے ڈالا جائے تو خود رسہ ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، چہ جائے کہ وہ جو جس سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ کمند ٹائپ ایک چیز بناتے ہیں، کمند اردو کا لفظ ہے کمند، وہ ہوتا ہے بہت پیڈا اور پکا، جیسے اقبال کا شعر ہے، دوستوں نے سنا ہوگا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ہاں، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند،
ہیں جی کمان ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان، یعنی وہ بلندیوں پر، یعنی وہ اپنے کمال کی طرف جانے کے لیے کمال کی طرف جاتے ہیں، اس پہ کمان ڈال کے اس طرف جاتے ہیں، بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ اور خیر اقبال تو شعر کہہ کے چلے گئے، تو اب جو ہے حال اپنے جوانوں کا تو یہ ہے کہ وہ فلمی ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمان، ہیں جی وہ ستارے تو دور کی بات ہے، وہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں جی۔ تو یہ جو ستارے، اور وہ بھی صرف ان کے فوٹوؤں کے ساتھ کمان ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، باقی تو اویلیبل ہی نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو جوانوں کی یہ حالت ہے۔ بہرحال خدا کریم سب جوانوں کو اب محفوظ رکھے، اور سب کو وہ اقبال والا شاہین اور اقبال والا وہ جوان بنائے جو کہ ستاروں پہ اور بلندیوں پہ، کمالات پہ کمان ڈالیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔